السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثقلین رضا، آپ دیکھ رہے ہیں ثقلین رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ محبت کرتا ہے ایک لونڈی سے، اور وہ لونڈی محبت کرتی ہے ایک سونار والے سے۔ مثنوی شریف میں مولائے روم اس پر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محبت دنیا کی محبت تھی اور جسم کے ساتھ محبت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ اگر یہ محبت اللہ سے ہوتی تو کبھی ٹھنڈی نہ پڑتی، جیسے مچھلی کبھی بھی سمندر کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی، اسی لیے عاشق اپنے معشوق سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ پورا واقعہ کیا ہے ہم آگے جانیں گے۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک پر بھی تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہو کر اپنے خواص کے ساتھ شکار کے لیے گیا۔ پہاڑ اور جنگل میں وہ شکار کے لیے پھرتا رہا۔ اچانک وہ عشق کے جال میں شکار ہو گیا۔ بادشاہ کی نظر جب ایک لونڈی پر پڑی، بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ بادشاہ کی جان کا پرندہ جب پنجرے میں تڑپا، مال دیا اور اس کو خرید لیا۔ جب بادشاہ اس کو خرید لیتا ہے تو وہ تقدیر سے بیمار پڑ گئی۔ اس کی مثال اسی طرح ہے، کسی کے پاس پیالہ تھا، پانی ہاتھ نہ آیا، جب پانی پا لیا تو پیالہ خود ٹوٹ گیا۔ جب وہ ملک کا وہ بادشاہ تھا، ہر طرف سے طبیبوں کو دائیں بائیں سے جمع کیا اور ان طبیبوں سے کہتا ہے دونوں کی جان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ نے کہا جس نے میری جان کا علاج کیا میں اس پر اپنا خزانہ لٹا دوں گا۔ جس نے کہا، ان سب نے مل کر کہا کہ ہم جان لڑا دیں گے، خوب غور کریں گے، مل کر کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیحا ہے، ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ جس قدر طبیبوں نے اس لونڈی کا علاج کیا، اس کا مرض بڑھا۔ جب موت آتی ہے طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے، وہ دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی، ننگے پاؤں مسجد کی جانب بھاگا۔ مسجد میں گیا، محراب کی جانب ہوا۔ بادشاہ کے آنسوؤں سے سجدے کی جگہ تر ہو گئی۔ جب وہ فنا کی گہرائی سے نکل کر آپے میں آیا، مدح و ثنا میں خوب زبان کھولی۔ اے وہ کی دنیا کی سلطنت تیری معمولی بخشش ہے، میں کیا کہوں تو خود پوشیدہ بات کا جانتا ہے۔ ہمارا اور ان طبیبوں کا حال سب کا سب تیری عام مہربانی کے سامنے بیکار ہے۔ اے وہ کی ہمیشہ میری حاجت کی پناہ ہے۔ راستے سے ہم بھٹک گئے، لیکن تو نے کہا ہے اگرچہ میں تیرا راز جانتا ہوں، پھر بھی جلد تم اپنی ظاہری حالت اپنے رب کے سامنے بیان کر۔ جب بادشاہ نے تہے دل سے فریاد کی، رب کی بخشش کا دریا جوش میں آیا۔ روتے روتے اس کو بادشاہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بولے اے بادشاہ بشارت ہو، اگر کل کوئی اجنبی شخص آئے تو وہ ہماری طرف سے ہے، وہ ماہر طبیب ہے، اس کو تم سچا جاننا، اور وہ سچا اور ایماندار ہے۔ اس کے علاج میں جادو دیکھنا اور اس کے مزاج میں خدا کی قدرت دیکھنا۔ وہ بادشاہ سویا ہوا تھا، اٹھا اور چل دیا۔ وہ اس وقت تک لونڈی کا غلام تھا، پر اب وہ بادشاہ بن گیا اپنے منصب پر بیٹھا۔ وہ اس ماہر طبیب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ماہر طبیب جب آتا ہے تو بادشاہ دربانوں کے بجائے خود آگے بڑھا، اپنے غیبی مہمان کے سامنے آیا، غیبی مہمان کا خوب استقبال کیا۔ بادشاہ بولا تو میرا مصطفیٰ ہے، میں عمر کی طرح ہوں، میں تیری خدمت گزاری میں کمر بستہ ہوں۔ وہ بادشاہ تھا مکمل فقیر بن کر گیا۔ اس نے مصافحہ اور معانقہ کیا۔ طبیب مقام اور راستہ کا حال پوچھنا شروع کیا، ہمارا بیمار اور مرض کا حال سنایا۔ اس کے بعد اس کو بیمار کے سامنے بیٹھایا۔ طبیب نے چہرے کا رنگ اور نبض دیکھا، اس کی علامتیں اور اسباب سنی۔ طبیب نے کہا جو دوا انہوں نے کی ہے وہ تعمیر نہیں، انہوں نے اس کو ویران کیا ہے۔ طبیب اس کی بیماری کی وجہ سمجھ گیا، وہ دل کی بیمار ہے، بدن ٹھیک ہے اور وہ دل کی بیمار ہے۔
پھر اس کے بعد طبیب جب اس سے باخبر ہو گیا بولا اے بادشاہ گھر کو خالی کر دے، اپنے اور غیر کو ہٹا دے، دہلیزوں میں کوئی کان نہ لگائے تاکہ میں کنیز سے کچھ باتیں کچھ سوال کر سکوں۔ گھر خالی کر دیا گھر خالی کر دیا گیا اور کوئی گھر والا نہ رہا، سوائے طبیب اور سوائے بیمار کوئی نہ رہا۔ طبیب کہتا ہے تیرا شہر کہاں ہے؟ تیرا رشتہ دار کون ہے؟ اپنائیت اور تعلق کس سے ہے؟ کیونکہ ہر شہر والے کا علاج جدا گانا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس کے نبض پر رکھا اور ایک ایک کر کے سوال کرتا رہا۔ طبیب اس لونڈی سے بچوں کی طرح گزشتہ حالات کے بارے میں پوچھتا تھا۔ پہلے اس نے اپنے شہر کے دوستوں کو گنایا، پھر اس کے بعد دوسرے شہر کا نام لیا۔ اس نے ایک شہر کا نام لیا، آگے بڑھ گئی، چہرے کا رنگ اور نبض نہ بدلی، آقاؤں اور شہروں کا ایک ایک کر کے مقام اور نام بتایا، ایک شہر اور ایک ایک گھر کا ذکر کیا۔ اس کے نبض بڑکی نہ چہرہ زرد پڑا، یہاں تک کہ طبیب نے سمرقند کا حال پوچھا۔ اس کے چاند سے مکھڑے والی نے ٹھنڈی آہ بھری، نہر کی طرح اس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولی مجھے ایک تاجر لایا، اس شہر میں ایک مالدار سونار نے مجھے خرید لیا۔ اس سونار والے نے مجھے 6 مہینے اپنے پہلو میں رکھا اور پھر بیچ دیا۔ اس نے جب یہ کہا تو رنج کی آگ سے جل اٹھی، نبض بڑکی اور اس کا لال چہرہ زرد ہو گیا۔ اس طبیب نے جب بیمار سے یہ راز معلوم کر لیا، اس درد اور مصیبت کی جڑ معلوم کر لی، اس طبیب نے کہا کہ اس کا کوچ اور راستہ کون سا ہے۔ اس لونڈی نے کوچ اور راستہ سب کے سب اس کو بتا دیا۔ جب اس طبیب نے سارا راز معلوم کر لیا تو پھر وہ پہنچتا ہے بادشاہ کی طرف۔ بادشاہ کو تھوڑے بہت واقعات اور تھوڑے بہت راز بتائے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ماہر طبیب میں اب کیا کروں، تیری تدبیر کیا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ تو طبیب کہتا ہے کہ اے بادشاہ تو اس ماہر سونار کو بلا، اس کو کچھ کام دے۔ جب بادشاہ اس ماہر سونار کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد طبیب کہتا ہے کہ بادشاہ اس لونڈی اس کنیز کی شادی اس سونار سے کرا دے تاکہ یہ دونوں ایک ساتھ۔ مثنوی شریف میں مولائے روم اس پر کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محبت دنیا کی محبت تھی اور جسم کے ساتھ محبت تھی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ اگر یہ محبت اللہ سے ہوتی تو کبھی ٹھنڈی نہ پڑتی، جیسے مچھلی کبھی بھی سمندر کے پانی سے سیراب نہیں ہوتی، اسی لیے عاشق اپنے معشوق سے کبھی سیراب نہیں ہوتا۔